جس وقت کفار مکہ نے اپنا مشورہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بیت الرسول کا محاصرہ کر لیا تھا اور ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے، تو کون سا وقت تھا؟ دن کا یا رات کا؟ رات کا۔ ساری رات باہر کھڑے رہے، اندر کیوں نہیں حملہ کیا؟ کوئی وجہ بتا سکتا ہے؟ کتابوں میں جو وجہ لکھی ہے کہ اس زمانے میں جو کفار تھے وہ اس لیے اندر نہیں جاتے تھے، رات کو ان کا عام معمول تھا کہ گھر کے اندر عورتیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے کے مشرکین کا، کفار کا عام عمل یہ تھا کہ رات کے وقت دشمن کے گھر پہ بھی حملہ نہیں کرتے تھے، داخل نہیں ہوتے تھے کہ گھر کے اندر عورتیں ہوتی۔ آج تو ہمارے ملک اور معاشرے میں دیکھیں، کہیں چوری ہو جائے، ڈاکہ ہو جائے، مال بھی لوٹتے ہیں اور عزتیں بھی لوٹتے ہیں۔ ایک اور بات کہوں، برا نہ مانیے گا، پہلے زمانے میں جو کافر تھے نا، یہ آج کے کافروں سے بہتر تھے، اور پہلے زمانے میں جو مسلمان تھے یہ ہم سے بہتر تھے۔ پہلے زمانے کے کافر کسی نہ کسی اخلاق کے، حیا کے، یا کسی نہ کسی معاشرتی قدر کے قائل ہوا کرتے تھے۔ آج کے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح مسلمان بھی تباہ ہو گئے، پہلے جیسے نہ رہے۔ پہلے زمانے کے جو کافر تھے نا، وہ شرک کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے۔ لیکن آج کا جو کفر یورپ سے ہمارے یہاں امپورٹ ہوا ہے، ان کے ہاں تو اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو خدا کو نہیں مانتے۔ اللہ کی مرضی کا وہاں کو، وہ تو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اٹس مائی لائف، میری مرضی، جو چاہے میں کروں۔ ان کی بنیاد یہ ہے۔ تو آج نہ کافر ویسے ہیں جیسے پہلے تھے، اور نہ مسلمان ویسے رہے۔ اس کے نتائج کیا ہیں؟ جب اللہ کو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا، تو غور کیجئے کہ آج میڈیکل سائنس کتنی ترقی پر ہے، کتنے میڈیکل آلات اور ریسرچ آج ہمارے پاس اور میڈیسنز موجود ہیں، لیکن جتنی بیماریاں آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھیں۔ کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہا؟ اور غور کیجئے، انسانی جسم کو راحت پہنچانے کے سامان اور جو جدید ایجادات ہیں جتنی آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھیں۔ ایئر کنڈیشن کو لے لیجئے، گاڑیوں کو لے لیجئے، فریج کو لے لیجئے، موبائل کو لے لیجئے، جتنی راحت کی چیزیں آج انسان کے پاس موجود ہیں اتنی پہلے کبھی نہیں تھیں، لیکن راحت نام کی چیز کوئی نہیں۔ راحت پہنچانے کا سامان ہے لیکن راحت نہیں ہے، دلوں میں سکون نہیں ہے۔ اور ایک تیسری بات کہ جتنے سی سی ٹی وی کیمرے، پولیس، خفیہ پولیس، انٹیلیجنس اور بہت سارے حفاظتی ادارے آج موجود ہیں اور چیزیں موجود ہیں، اتنی پہلے کبھی نہیں تھیں، لیکن جتنی بدامنی آج ہے اتنی بھی پہلے کبھی نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ بیٹھے۔ آپ ہر کلومیٹر کے اوپر ایک چوکی بنا دیجئے حفاظت کی خاطر، ایک ایک انچ کو سی سی ٹی وی کیمرے سے اور جناب سیٹلائٹ سے کور کیجئے، سیکیورٹی کا پورا نظام بنا لیجئے، تب بھی اگر خدا کا خوف دل میں نہیں ہے نا تو امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اسلامی تعلیمات کے ذریعے دل میں خوف خدا پیدا کیجئے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کا خوف پیدا کیجئے، تو پھر وہ معاشرہ بنے گا کہ یمن سے ایک عورت تنہا چلتی ہے، اکیلے، جوان عورت، عزت بھی ہے، اس کے پاس سونے سے لدی ہوئی ہے، اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ تم اکیلے کیوں آئی؟ اور یہ بھی پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، تم ایک عورت ہو، عورت کی نظر زیادہ حساس ہوتی ہے، تم جب یمن سے چلی مدینہ آئیں، رات کو کہیں رکی ہوگی، شہروں سے، ویرانوں سے اور مختلف طریقوں سے گزری ہوگی، آبادیوں سے بھی گزری ہوگی، بتاؤ تم نے اس ملک کو کیسا پایا؟ اس عورت نے جواب دیا، امیر المومنین، مجھے ایسا لگا کہ یمن سے لے کے سعودی عرب تک، یمن سے لے کے مدینہ تک اتنا بڑا علاقہ
ایک ماں باپ کی اولاد ہے اور سب بہن بھائی ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دینی تعلیم سے خوف خدا دل میں پیدا ہو جائے، ورنہ انچ بائی انچ آپ سیٹلائٹ سے کوریج دے دیجئے اور ہر کلومیٹر کے اوپر آپ ایک پولیس چوکی بنا دیجئے، آپ امن قائم نہیں کر سکتے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔